اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے مسئلے پر مختصر بات کرنی ہے۔ ہمارے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب سوال آیا، اور یہ سوال چونکا دینے والا بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی آج کل بات ہو رہی ہے، تو ریاست مدینہ میں چھٹی بھی اسلامی دن کے مطابق جمعے کی ہونی چاہیے۔ تو خیر، ان کو میں نے ابتداً تو یہی بات کی کہ کیا باقی چیزیں آپ کو ریاست مدینہ کی نظر آ رہی ہیں جو آپ چھٹی کی بات کر رہی ہیں؟ خیر، یہ ایک تو مذاق کی بات تھی کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ریاست مدینہ والا ہو، وہاں عدل و انصاف اور معاشی آسودگی تھی، یہ والا حال نہیں تھا۔ دوسری بات، بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اسلامی چھٹی اور غیر اسلامی چھٹی، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ ہیں کوئی کرنے کی باتیں؟ اصل میں خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو اس کا جو اجتماعی شعور تھا، دینی شعور تھا، معاشرتی شعور تھا، اس کو پروان چڑھایا ہی نہیں گیا۔ اسی لیے اکثریت، سادہ لو عوام کی اکثریت، وہ اس چیز میں مبتلا ہے، ان کو دین کے انہی معاملات میں رکھا ہوا ہے، اسلامی چھٹی، غیر اسلامی چھٹی، اسلامی فلاں چیز، غیر اسلامی فلاں چیز، اور جبکہ اصل جو اسلام کی اپروچ ہے، دین اسلام کی اصل اپروچ ہے، اس سے وہ لوگ دور ہیں، قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ سن لیجئے کہ ان کے وساطت سے سب کے لیے میں عرض کر دوں کہ کوئی اسلامی چھٹی اور غیر اسلامی چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی عقل و دانش پہ یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے، جو اپیل کرتا ہے، اس کو چھٹی بنا لیں، اس دن کو چھٹی رکھ لیں، وہ سنڈے ہو، اتوار ہو، سوموار ہو، وہ ہفتہ ہو، وہ جمعہ ہو۔ تصور یہ ہے کہ جمعے کی چھٹی غیر اسلامی ہے۔ تو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ بات جو چلی تھی اسلامی مذاہب میں، یہ تورات سے چلی تھی۔ تورات میں ابتدائی آیات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو خلق کیا، پھر اس کے بعد وہ تھک گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تورات میں یہ ہے، بائبل میں تھک گیا، پھر اس نے ایک دن کے لیے آرام کیا، تو اس سے ہولی ڈے، مقدس دن کے طور پہ بنایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی اتباع میں معاذ اللہ یہ بھی آرام کریں اور چھٹی کریں۔ یہ آغاز تھا۔ اب یہ یہودیت تھی اور وہ یوم السبت تھا، اگلا دن جو تھا، ہفتے کا دن، سیچرڈے تھا۔ تو ابتداً یہودیت کے بعد عیسائیت بھی اسی پوری کرسچینٹی سی ڈگر پہ چل رہی تھی، لیکن بعد ازاں کیا ہوا، جب اختلاف اور مخالفت ہوئی اور اپنا تشخص بنانا مقصود ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہر کام میں ہم مخالفت کریں گے۔ یہودیت کی مخالفت عیسائیت نے کہا کہ ہم لازمی کریں گے۔ اس میں پھر دن کی بھی مخالفت کہ وہ اب ہفتے کا دن مناتے ہیں تو ہم ایک آگے لے جائیں، اتوار کا دن کو منائیں اپنے ہالیڈے کے طور پہ۔ وہ سور نہیں کھاتے، ہم سور کھائیں۔ تو گویا اس طرح ایک معاملہ چل نکلا۔ قصہ مختصر، یہ جو جمعے کا دن ہے، ہمارے ہاں جو چھٹی کا تصور کہا جاتا ہے، اسلامی چھٹی ہو جمعے کے دن، ایسا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن اور سنت اصل ہے، باقی اس کے علاوہ تعبیرات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ میں اسی لیے قرآن مجید کا تصور واضح کر دوں۔ جو لوگ قرآن مجید سے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جمعے کی چھٹی کوئی اسلامی چھٹی ہے، ان کو میں سمجھا دوں۔ قرآن مجید نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ جمعہ کی آخری آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، اے ایمان والو، جب یوم الجمعہ، اذا نودی للصلاۃ، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ، فاسعوا، آ جاؤ، الی ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ تو گویا قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب بلایا جائے تو اس سے پہلے جو خرید و فروخت یا کاروبار یا بزنس یا جاب وٹس ایور تم کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو لہٰذا جمعے کی چھٹی کا تصور تو رد ہوا ہی ہوا۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ جمعے سے پہلے کام کرو، اور جب جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جائے، بلایا جائے، تو فوراً پلٹ آؤ۔ اور آگے فرمایا، وَإِذَا قُضِيَ لِلصَّلَاةُ، اور جب تم اپنی نماز پڑھ چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر دوبارہ واپس جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو گویا جماعت سے، نماز سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ کاروبار کرو، اور جماعت کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کاروبار کرو۔ تو یہ جو ایک تصور ہے، جو جہالت کی بحث آ جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں چونکہ دین کی اصل قدروں تک اپروچ کم لوگوں کی ہے، تو پھر اس نوعیت کی چیزوں کو لے کر لوگوں نے ایک اپنا اس کو دین کا ایک حصار چڑھا دیا ہے، اور اسی پر جو لوگ مطلب کم فہم رکھتے ہیں، یا جو لوگ دین کی اصل اپروچ نہیں رکھتے، یا جنہوں نے بس گزر اوقات کرنے ہیں،
وہ پھر اس نوعیت کے معاملات کو دین کا ایک لبادہ چڑھا کے پورا ایک پورا انہوں نے تشخص بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کا دین کا تعلق اصل قدروں کے ساتھ ہے۔ دین کی اعتقادی قدریں کیا رکھنی ہیں، معاشرتی قدریں کیا رکھنی ہیں، روحانی اور اخلاقی قدریں کیا رکھنی ہیں۔ دین یہ آپ کو اصول اور بنیادی ضابطے سکھاتا ہے، باقی چیزیں آپ نے اس ضابطے اور اس پیراڈائم میں رہ کے اپنی عقل و دانش سے طے کرنی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جمعے کی چھٹی کا تصور رد ہوا سورہ جمعہ کی روشنی میں آیت نمبر 9 اور 10 میں، کہ پہلے جمعے سے پہلے بھی کہا گیا کام کرو، بعد میں بھی کہا گیا کام کرو، تو لہٰذا کوئی اسلامی چھٹی نہیں ہے۔ کوئی جمعے کی کرے تب بھی ٹھیک ہے، جمعے کے علاوہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو چھٹی نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے۔ انسان کا دل اسلامی یا غیر اسلامی ہوتا ہے، انسان کی روح غیر اسلامی یا اسلامی ہوتی ہے، انسان کی عقل غیر اسلامی یا اسلامی ہوتی ہے۔ اسی پر تنقید کرتے ہوئے علامہ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے مسئلوں میں سے۔ علامہ نے کہا تھا اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے وہ شخص جو پتلی اور موٹی چیز میں فرق نہیں کر سکتا، ہوشیار ہو جا۔ سادہ بندوں کو کہا ہوشیار ہو جاؤ، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اور اے لوگوں تم تو چھوٹی اور موٹی چیز میں تمیز نہیں کر سکتے، اور تم اس طرف لگایا جا رہا ہے کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ ہیلے اور بہانے ہیں، اور یہ وہ جال ہے جس میں تمہیں پھنسایا جا رہا ہے، تاکہ تمہیں اصل روح سے دور رکھا جائے اور ان چیزوں میں الجھو کے ہر کوئی سمجھے یہ بڑی زبردست دینی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کا دین سے تعلق نہیں، ان سے بچیں، اپنے دل و دماغ کو وسعت دیں، قرآن مجید کو پڑھیں، سنت رسول کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو قواعد و ضوابط ہیں ہم ان کے پابند ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔